سنتا ہوں جو پھر میں آگے بتاتا ہوں کہ بھی یہ شاعرانہ کلام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ غافر کی تلاوت کی، واپس آیا. کافروں نے پوچھا کیا سمجھے ہو؟ اس نے کہا واللہ میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا ہے، میں نے بڑے بڑے صاحبوں سے ملاقاتیں کی ہیں، میں نے بڑے بڑے کہنہ سے ملاقاتیں کی ہیں. خدا کی قسم ہے جو محمد مصطفیٰ پڑھتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ، کہ اس قرآن کے اندر ایک ایسی مٹھاس ہے، ایک ایسا اس کے اندر تاثیر ہے کہ سننے والا جو ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انسان تو بڑی چیز ہے نا. حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری. وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بھی کوئی کیا واقعہ پیش آیا ہے. آسمانوں پہ بھی پہرے لگ گئے ہیں، اب ہم آسمانوں پہ بھی نہیں جا سکتے. حالانکہ ہم جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور اپنے اپنے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے. وَإِنَّا كُنَّا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہمارے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی تھی سننے کی. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں تو قدرت کی طرف سے میزائل آتے ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں جو ہمیں جلا کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ آسمانوں پہ جو چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہو، زینا السماء الدنیا بمصابیح، ایک تو زینت ہے، اور وجعلناها رجوما للشیاطین، اور شیطان کو مارنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیر ہے. جب بھی کوئی شیطان قریب آتا ہے تو تارا ٹوٹتا ہے، یا وہ شیطان اس کے لگنے سے خبل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. انہوں نے آ کے اپنے ابلیس کو، اپنے باپ کو، اپنے بڑے کو شکایت کی کہ حضرت تو سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا، ہم تو یہ صدیوں سے سنتے آئے لیکن اب تو آسمانوں میں پہرے لگ گئے ہیں. تو ابلیس لعین جو ہے وہ بہرحال بڑا علم بھی رکھتا تھا اور بڑی عقل بھی رکھتا تھا. اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے، اور کہنے کا انا لا ندری شر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نئی چیز ہے، اللہ اس زمین والوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی ہدایت کے لیے چیز پیدا ہوئی ہے. کچھ ہوا ضرور ہے. تو اس نے اپنی ذریت کو حکم دیا کہ پوری زمین میں پھیل جاؤ اور ہر قصبے میں، شہر میں جا کے ایک تو پتہ کرو، اور پتہ نہ لگے تو وہاں کی مٹی لے کے آؤ. تو یہ وہ جماعت جو تھی نا، وہ ڈھونڈنے کے لیے جو نکلی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوکھ عکاظ کی طرف، یعنی مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ کھڑے تھے اور صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت. اچھا، حضور کو پتہ نہیں لگا کہ جن آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ حضور کو خبر ہے، حضور کو اللہ نے خبر دی ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اللہ نے وحی بھیجی، حضور کو پتہ ہی نہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب ایک جماعت آئی، حضور قرآن پڑھ رہے کہ چپ کرو چپ کرو چپ کرو، کیا ہے؟ اور جب انہوں نے قرآن سنا نا جی، اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
یہ دیکھیں قرآن کی تاثیر دیکھیں، قرآن سنا مسلمان بھی ہو گئے، ایمان بھی لے آئے اور قرآن کے دعوت دینے والے بھی بن گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ جنوں کی تقریر سنیں، آپ اپنے مولویوں کی سنتے ہیں نا، جنوں کے مولویوں کو بھی سنیں، کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے۔ دیکھیں نا، حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا نام لیتے علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی کتاب سنی ہے جو عیسیٰ کے بعد اتری، موسیٰ کے بعد اتری ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے، وہ قرآن کے الفاظ سے سمجھ گئے تھے کہ کتاب جامع اگر تھی تو تورات تھی، انجیل جامع کتاب نہیں تھی، اور یہ اللہ کا قرآن بھی جامع معنی کتاب ہے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی مر جائے تو ہیلا اسقاط کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ 11ویں کا دودھ تقسیم کیا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منایا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ 10 دن محرم کے سیاہ کپڑے پہن کے چارپائیاں الٹی بچھایا کرو۔ جن تم تو مسلمان ہو نا، انسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے سنا ہے نا، یادی الی الحق و الی طریق مستقیم، اللہ کا قرآن حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اللہ کا قرآن صراط مستقیم پر چلاتا ہے، جو سیدھی دنیا میں مکہ مدینے جائے اور آخرت میں جنت میں جائے۔